السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب تجلیات نبوت ہے اور آج ہم نے اس کا صفحہ نمبر 324 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ غزوہ تبوک پڑھنا ہے آج۔ رجب سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ مارکہ موتا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا۔ یعنی اس سے پہلے جو موتا کا احوال ہم نے پڑھا نا، مارکہ موتا یعنی جو موتا کی جنگ ہم نے پیچھے پڑھی، اس کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہیں تھا۔ صرف 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر بڑا زبردست اثر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ یہ 2 بڑی حکومتیں تھیں، اس زمانے کی بڑی تہذیبیں بھی تھیں اور بڑی طاقتور حکومتیں تھیں۔ تو ان میں سے ایک روم ہے جن کے خلاف صرف 3000 مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی اور رومی طاقت 2 لاکھ کے قریب تھی۔ اور اب اس کا ایک زبردست امپیکٹ ہوتا ہے شام کے پڑوسی عرب قبائل پر۔ ٹھیک ہے، اب یہ قبائل آزادی اور خود مختاری کے خواب دیکھ رہے تھے، لہٰذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی، جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دیں۔ یعنی انہوں نے سوچا کہ اب ہم چڑھائی کر کے ان کے علاقے کی طرف جائیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کو فکر بھی نہیں تھی کہ عرب میں کون لوگ آباد ہیں، کیونکہ عرب میں جو لوگ آباد تھے وہ آپ جانتے ہیں نا کہ بدوی عرب تھے، اجڑ تھے، اور یعنی تہذیب کے حوالے سے بھی ان کے یعنی ان کے ٹکر کے نہیں تھے، اور مال و دولت میں بھی ان کے ٹکر کے نہیں تھے۔ اور دوسری بات، ہاں آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کی زمین پہ بھی کچھ نہیں اگتا تھا۔ تو انسان کن چیزوں کے پیچھے جنگ کرتا ہے؟ یعنی اگر وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے نا، لیکن غیر مسلم اقوام جو ہیں وہ کسی اچھے علاقے کو دیکھ کر اس پر چڑھائی کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ایسی قوت ابھری ہے جس نے جو ہمارا ہی صفایا کرنے کو تیار ہے، تو اس سے انہوں نے سوچا کہ اپنے ڈیفنس میں ایک ہم کارروائی کریں اور ان مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دیں۔ رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی اور غزوے کی جوہد کا واضح طور پر اعلان فرمایا۔ یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے جب جنگوں کے حوال پڑھے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ کام لیتے ہوئے کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ اندر ہی ہمارے جاسوس ہوں اور ان کو خبر کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حکمت کے ساتھ بعض اوقات سفر شروع کرتے تھے کہ سمت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ کتنا پوشیدہ رکھا گیا تھا اس معاملے کو، لیکن یہاں پر چونکہ مقابل خوب تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے اور انہوں نے نکلنا ہی نکلنا ہے، تو باقاعدہ اعلان کرایا گیا غزوے کا۔ ٹھیک ہے، غزوہ بدر میں آپ یہ دیکھیں کہ نکلنا فرض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی جنہوں نے قریش مکہ میں سے اپنے خاندان میں سے خبر دی، یعنی خبر پہنچانے کے لیے خط لکھا ہے، تو وہ بھی روک لیا گیا تھا، وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا۔ تو لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے اور سمت کا بھی واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ہم کس سمت کو بڑھیں گے، یعنی کس طرف جائیں گے، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر کے نکلیں، کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لمبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے اور اب پھل پک چکے تھے اور سائے خوشگوار لگ رہے تھے اور لوگ اس میں قیام پسند کر رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے آزمائش۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے گھروں کے کمفرٹ زون میں، ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہاں پہ تو کچھ اگتا ہی نہیں تھا، تو یعنی جو کچھ بھی اگتا تھا یہ اب اسی اگنے کا ہی موسم تھا۔ اب یعنی اس وقت پھل پک چکے تھے اور سائے خوشگوار لگتے تھے، دل کرتا تھا کہ یعنی کسی باغ میں انسان بیٹھے اور آرام سے پھل کھائے اور ٹھنڈا پانی پیے، یعنی لوگ اس میں قیام کو پسند کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی۔ اہل ثروت ہوتے ہیں وہ جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، تنگ دست وہ ہیں جن کے ہاتھ تنگ ہوں، یعنی ان کے پاس مال نہ ہو۔ اب جانا تو سبھی چاہ رہے تھے جہاد میں، اور پھر یہ کہ جب منادی کرائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ سبھی نے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے غریبوں کو بھی ہے کہ ہم بھی جائیں گے، اور لیکن لے کے کیا جائیں، سواری بھی چاہیے،
ہتھیار بھی چاہیے، راستے میں زیادہ سفر بھی چاہیے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ سامان چاہیے. ہوٹلس تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے، اور ہوٹلس ہوتے بھی ہوں تو پھر بھی ظاہر ہے مال ہونا چاہیے جیب میں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت والوں کو کہا کہ وہ تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے جو 4000 درہم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ عرض کی کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر جو کہا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ نبی یعنی انبیاء کے بعد اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے شیخ کبیر ہیں وہ، یعنی سب سے ٹاپ پہ ہیں ابوبکر صدیق، پہلے خلیفہ راشد ہیں. تو اب ہم ان کے عمل سے سیکھیں گے نا. جنگ کی ترغیب دی ہے اور پھر جب اپنا سارا مال لے آئے 4000 درہم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو، ظاہر ہے آپ جب کسی سفر پہ نکلنے لگتے ہیں تو پیچھے گھر والوں کے لیے بھی تو کچھ چھوڑنا ہے. آپ ہی کماتے ہیں، پیچھے آپ کے اہل ہیں، زوج ہیں، بچے ہیں. تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ 10,000 دینار پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے. یعنی اونٹ اور گھوڑوں کو جو اوپر سے پورا پالان اور کجاوا رکھا جاتا ہے، کجاوا وہ ہوتا ہے جس میں بیٹھا جاتا ہے نا، تو وہ سب کچھ ملا کے انہوں نے دیا. 300 اونٹ اور 50 گھوڑے. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 900 اونٹ اور 150 گھوڑے دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہ ہوگا. اچھا، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے، یعنی کسی کا کام کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ کے پاس نہ ہو پھر بھی آپ اپنے اوپر تنگی کریں، لیکن اس بعض اوقات احسان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے نا آپ کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آپ کی طبیعت میں ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی ضرورت کا پورا خیال کرتے ہوئے اس کی تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خالی اونٹ اور 50 گھوڑے دے نہیں دیے، بلکہ اونٹ اور گھوڑے کو چلانے کے لیے اور اس کو تیار کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھیں وہ بھی ساتھ میں دی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کسی کو کسی موسم کا ایک سوٹ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک کوئی شلوار پڑی ہے اور آپ کسی کو دے دیں، بھئی وہ اس شلوار کا کیا کرے گا؟ اللہ یہ کہ وہ کوئی اس کے ساتھ رنگ برنگی قمیص پہنے اور پھر اس کے ساتھ کوئی اگر عورت ہے تو دوپٹہ بھی لے گی. تو یہ احسان پہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ دوسروں کو تحفہ دیتے ہیں. ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ اگر خاتون ہو تو اس کو 3 پیس سوٹ کے ساتھ سکارف بھی ساتھ میں دیتے ہیں، کیونکہ آج کل کے دوپٹے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سروں پہ اس طرح ٹکتے نہیں ہیں. تو میں یہ ویسے بتا رہی تھی کہ یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باقی ایسیسریز بھی ساتھ ملا دیتے ہیں، بیگ بھی رکھ دیں گے، جوتا بھی رکھ دیں گے. سبحان اللہ. تو یہ اور پھر ظاہر ہے اس میں نیت بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے جو شخص کر رہا ہے تو پھر وہ اجر و ثواب بھی اتنا ہی کما رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہ ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ 8000 درہم چاندی لائے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجور لائے. بقیہ صحابہ نے بھی اپنی اپنی وسعت کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی. یہاں تک کہ کسی نے 1 مد 2 مد صدقہ کیا، چونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. عورتوں نے بھی جو کچھ ہو سکا زیورات تک بھیجے. تنگ دست صحابہ رضی اللہ عنہم آپ سے سواری طلب کرنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود بھی اتنا تو نہیں تھا کہ آپ ان سب کی مدد کرتے. تو وہ لوگ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشکوار تھیں، یعنی بہہ رہی تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پا سکیں. چنانچہ انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم نے تیار کیا. اس موقع پر منافقین نے چہمگوئی بھی کی، یعنی باتیں کی. چنانچہ جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں ریاکاری کے تانے دیے کہ یہ تو دکھاوے کے لیے اٹھا لائے ہیں. جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مذاق اڑایا، یعنی کہ اتنے سے مال سے کیا تم مدد کرنے چلے ہو جنگ کی. اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا. جب باز پرس ہوئی، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ باتیں تم نے کی ہیں، تو کہنے لگے ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو ایسے یعنی اب یہ دیکھیں کہ ایک جنگ کا ایک موقع ہے، اور یہ جو تبوک کی جنگ ہے نا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا.
گرمی کا موسم ہے، دور کا سفر ہے، زیادہ راہ ساتھ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ سواریاں کم ہیں اور سامان ظاہر ہے سب کچھ ہی کم ہے نا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو قلت ہے، تو اب جب مخلص مسلمان خوب اچھی طرح سے مدد کریں تو ان کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ جو غریب مسلمان کچھ نہ کچھ لے آئے ہیں، جیسے ایک صحابی ہیں کہ انہوں نے ایک رات محنت کی اور جتنی بھی وہ کھجوریں کما سکے وہ لے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی قدر کی کہ ان کو کھجور کے ڈھیر پر رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو کیوں کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کے پاس جتنا ہے اس سے اتنا ہی پوچھا جائے گا نا. اس کو جو دیا گیا ہے نا، جیسے میری ٹیچر کہتی ہوتی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کو مٹھائی کا ایک ایک ڈبہ دیا گیا ہے، لیکن اس مٹھائی کے ڈبے میں ضروری نہیں کہ سیم مٹھائی ڈالی گئی ہو. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دنیا میں ایک چیز جو بھی نعمتیں دی ہیں، اب اسی میں سے ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس میں سے کتنا مال خرچ کرتے ہیں. اب اگر کسی کو $1000 ہیں اس کے پاس اور وہ اس میں سے جتنا بھی اپنی قدرت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اگر کسی کے پاس $10 ہے تو اس میں سے جتنا وہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ پھر ان کا کتنا اجر پانے والا ہے. تو اصل تو نیت کا ہے نا وہ حساب. تو لیکن منافقین کا کیا حال تھا کہ نہ تو خود دین کے ساتھ سچے تھے، بلکہ الٹا ایمان والوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور کہنے لگے ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے. ادھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے لے کر آئے. بناوٹی یعنی یہ کہ جھوٹے بہانے تراشے. عذر کا مطلب کہ بہانے تراش کر لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں عدم حضوری کی اجازت چاہیے. یعنی کہ ہم تو نہیں اس غزوے میں حاضر ہو سکتے. عدم حضوری ہوتا ہے، عدم مطلب نہ ہونا، کہ ہم حاضر نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس بات کو فوکس کریں، کیونکہ ان کا جو پیچھے رہ گئے تھے نا، ان کا قصہ قرآن میں بھی آتا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے. تو کچھ منافقین تھے جن کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، صرف وہ زبانوں سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، تو جب کام کرنے کا وقت آتا تھا تو ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کہ جانا چاہتے تھے لیکن سستی کی وجہ سے رہ گئے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے فرض نماز کی پوری نیت کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو ہم سست ہو رہے ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے ادھر ادھر، پھر ایک دم سے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، مثلا کھانا نظر آ جاتا ہے، ہم کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھانے میں ہم اتنے مگن ہوتے ہیں کہ فرض نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں جماعت کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تو منافق تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو کہ یعنی کہ اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. یعنی ان کے اندر ایمان تھا، نفاق نہیں تھا ان کے اندر. تو یہاں سے ہمیں ایمان کے مختلف درجات کا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پر کوئی کام آ پڑتا ہے تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. ہم عمل کی بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے عمل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، یعنی جان لگانی پڑتی ہے، مال لگانا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ابو بکر صدیق کی طرح سب کچھ ہی لٹا دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ پہ قربان. ٹھیک ہے. اور یا پھر عمر رضی اللہ عنہ کی طرح جو آدھا مال لے کر آئے تھے، یا پھر باقی صحابہ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، عثمان بن عفان کا، یا اور بھی بے شمار صحابہ، اور یا پھر وہ صحابی جنہوں نے رات کے وقت محنت کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ اب تو ضرورت آ پڑی ہے نا. ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آپ کو اپنی کوئی ضرورت آ پڑے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اب وہ جیسے بچہ بیمار ہو گیا لیکن آپ کے پاس اتنی سیلری نہیں ہے کہ اس میں سے بچے کی دوائی کے لیے بھی کچھ نکالیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ چلو اب دوائی تو لینی ہے تو پارٹ ٹائم جاب کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یا پھر آپ کسی سے لیتے ہیں اور پھر اس کو لوٹاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی نہ کوئی ہیلا کرتے ہیں نا آپ. یعنی تو اسی طرح جب انسان دین کو اون کرتا ہے نا، دین کو بھی اپنا بچہ سمجھتا ہے کہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں اور میں نے اس کے لیے کام کرنا ہی کرنا ہے، میں خواہ کس بھی حال میں ہوں، تو پھر وہ اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تو پھر کرتا ہی ہے. تو اور اسی طرح ہمیں یہاں پر منافقین کا کردار بھی نظر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں منافقت سے بچائے. تو جب بھی کوئی کام آ پڑے تو یہ بھی چیک کیا کریں کہ دل میں نفاق تو نہیں ہے. اور پھر سستی، بعض مسلمانوں کے اندر نفاق نہیں ہے لیکن وہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. اب یہ دیکھیں نا، آپ صحابہ کا ذکر ہے تو ہم بھی کہاں ایمان میں اتنے مضبوط ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم تو کوئی کام آ پڑتا ہے تو ہم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات سستی کی وجہ سے ہم بھی بہت سے نیک اعمال سے پیچھے رہ جاتے ہیں.
تو پھر اس سستی کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں ایمان ایسا ہے کہ سستی پہ ابھارتا ہے. کیا ابھی ہم نے اعمال کی فضیلتیں نہیں پڑھی، یا یہ کہ ہمیں جنت پر ایمان نہیں ہے اس طرح سے. تو اور تاکہ ہم ان اعمال سے بچنے کی کوشش کریں جو ہمیں دین میں پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. اسلامی لشکر راہ تبوک میں اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کا سونپا. بال بچوں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے. چنانچہ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا، اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو، اور خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو. اچھا، اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جنگ کا پورا ایک منظر ہے. اور آج بھی جب آپ کوئی پرانی جنگ کا احوال پڑھیں یا جو کرنٹ جنگیں ہو رہی ہیں ان کا احوال پڑھیں تو اس میں آپ کو جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ کسی قوم کی اس کا اظہار ہوتا ہے. تو جی کیا پوچھنا ہے پوچھ لیں آپ ایسے ہی. ٹھیک ہے، اچھا سوال پوچھا آپ نے پوچھا کہ اوس اور خزرج کا جھنڈا الگ الگ سردار کو پکڑایا گیا اور ان کے پیچھے لوگ بھی دوسرے ہیں، تو یہ کیا یونٹی کو پریزنٹ نہیں کرتا؟ نہیں، یونٹی ہے. آپ دیکھیں، آپ ایک اسکول میں جاتے ہیں نا، وہاں پہ کتنی ساری کلاسز ہوتی ہیں. ابھی خیر آپ کا تو یہ صورت حال ہے نا کہ گریڈ 7 کی کلاس گریڈ 7 ہی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں تو ہوتا تھا کہ ہر گریڈ کے مختلف سیکشنز بھی بنے ہوتے تھے. تو ہر گریڈ کی ایک ڈیفرنٹ ٹیچر ہوتی تھی جو ان کو لیڈ کرتی تھی اور اسٹوڈنٹ ان کو ہی اپنا کام دکھاتے تھے. تو ہائرارکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے نا. اب یہ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، اگر اس کے یونٹی یہ نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کو 100 بندے دے دیے جائیں کہ بھئی تم ان کے نگران ہو، وہ کیسے ان کو ہینڈل کرے گا؟ تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں اتنی بنائی جاتی ہیں کہ وہ ایزیلی ہینڈل ہو سکیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اوپر جو نگران مقرر کیے جاتے ہیں ان کی الگ سے میٹنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان نگرانوں کی ٹاپ باس سے الگ میٹنگ ہوتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو نگران بنائے گئے ہیں نا، یہ الگ سے آ کے بات کرتے ہوں گے. پھر جو بات ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہوتی ہوگی، پھر یہ اپنے گروپ میں جا کے، یعنی جو جس جماعت کا ان کو نگران بنایا گیا ہے اس میں یہ بتاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے پرنسپل ایک آرڈر پاس کرتا ہے، پھر وہ میٹنگ کرتا ہے، سارے ٹیچرز کو وہ بات بتاتا ہے، پھر ٹیچرز اس بات کو اس میں اپنی کلاسز میں بتاتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پرنسپل کا اسٹاف کا گروپ ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ ہر کلاس کا گروپ ہوتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یونٹی نہیں ہوتی. یونٹی تب ختم ہوتی ہے جب ایک جماعت کہے کہ میں نے تو آج لڑنا ہی نہیں ہے، آج تم ہی جا کے لڑو. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. تو یہ دراصل مینجمنٹ ہے، یہ تو دراصل پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہر ایک کو اور جھنڈا دیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ اوس کے جو سردار ہیں نا، اب یہ دیکھیں کہ کچھ عرصے پہلے تک تو یہ خوب آپس میں اوس اور خزرج لڑائیاں کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے ان کو باہم شیر و شکر کر دیا ہے. لیکن جو آپ کی یاری ہوتی ہے نا، جیسے آپ اپنے گریڈ 7 کے ساتھ اچھا فیل کرتے ہو، لیکن آپ کو کہا جائے کہ گریڈ 2 کی کلاس میں جا کے بیٹھو اور ان کے ساتھ آپ انجوائے کرو، تو آپ نہیں کرو گے نا. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کا بھی لحاظ کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ان کو ایک ادر آزمائش میں ڈال دیں کہ بھئی خزرج کا بندہ اوس کے سردار کے انڈر رہے گا، ایسا نہیں تھا ہوتا. ٹھیک ہے، جمعرات کے دن مدینہ سے کوچ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا اور منزل مقصود تبوک تھی. سواری اور توشے کی سخت قلت تھی. 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سخت آزمائش کا یہ موقع تھا. 30,000 کا لشکر ہے، سواری اور توشے کی سخت قلت ہے. نہ تو سواریاں پوری ہیں کہ ہر کوئی اپنی گاڑی رکھتا ہو، اور نہ ہی کھانا پورا ہے. 18 پیپل ہیں جن کے لیے ایک ہی اونٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر 18 آدمی ایک اونٹ استعمال کریں تو 18ویں بندے کی باری کب آتی ہوگی. لوگوں نے درخت کے پتے کھائے یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے. سواریوں کے قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکیں. سواریاں کم تھیں لیکن ظاہر ہے سواریوں سے بڑھ کر تو اپنی جان پیاری ہے نا. تو جب مرنے والی حالت ہوگی، جب کھانے کو کچھ نہ رہا اور پینے کو پانی نہ رہا، تو اونٹوں کو ذبح کیا تاکہ کیونکہ اونٹ اپنے اندر بہت سا پانی ذخیرہ کر لیتے ہیں نا، اور میرا خیال ہے 7 کے کتنے دنوں تک وہ صحرا میں چل سکتے ہیں. تو جب ان کے پیٹ چیرے گئے تو ان کے معدوں اور آنتوں کا پانی صحابہ نے استعمال کیا.
لشکر تبوک کے راستے پر رواں تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آن ملے. وہ منافقین کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کو تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدم حضوری کی اجازت لے کے گھروں پیچھے بیٹھ گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نگران مقرر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ پیچھے عورتوں اور بچوں پر کوئی نہ کوئی نگران چھوڑ کے جاتے تھے، اور ظاہر ہے یہی طریقہ ہے. جیسے آپ اگر گھر سے ماں باپ نکل رہے ہوں تو بچوں پر ایک نگران چھوڑ کے جاتے ہیں نا، بچوں میں سے ہی کسی کو نگران بنا دیتے ہیں. تو منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو یعنی تانے دینے لگے، تو علی رضی اللہ عنہ پھر برداشت نہیں کر سکے. تو آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کتنی خوبصورت بات کرتے تھے. کہنے لگے کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، یعنی میں خاتم النبیین ہوں. اب یہاں پہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہاں جی بتائیں گے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے ہیں تو پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام کو نا، ٹھیک ہے. اسی لیے تو جب وہ واپس آئے تھے تو آپ نے ان کو آتے ہی ان کا پھر داڑھی کے بال پکڑ لیے تھے کہ تم نے میرے پیچھے بنی اسرائیل کی حفاظت نہیں کی کہ وہ غیر اللہ کی عبادت میں پڑ گئے. آگے پڑھتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین ہجر میں اترے. اس کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں، گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں، اور صرف اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے نا کہ جہاں پر ان باغیوں کو ہلاک کیا گیا تھا. تو یہاں کہ ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ ویسی بغاوت جو ان سے اب یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی پھٹکار تھی جو ان پر پڑی ان بستیوں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہانے کا حکم دیا اور آٹا بھی جانوروں کو کھلانے کا حکم دے دیا کہ وہ آٹا بھی نہ کھائیں، اور صرف اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. اور جب سمود کے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان ظالموں کی جائے سمغونت میں گریا کنا داخل ہونا، یعنی روتے ہوئے کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ پڑے جو ان پر آئی تھی. یہاں پر رک کر آپ ذرا سوچیں کہ جب ہم کسی ایسی بستی پر گزرتے ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہو، یعنی جو بستی صفحہ ہستی سے ہی مٹا دی گئی ہو، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا ہم وہاں پر پکنک منانے چلے جاتے ہیں کہ ہم بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہاں پر اگر مجبوراً داخل ہونا ہی پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوں اور اس بات سے ڈریں گے وہی مصیبت نہ ہم پر آ پڑے جو ان پر آئی تھی. پھر اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے. راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے. جمع تقدیم بھی فرماتے اور جمع تاخیر بھی. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں قصر نمازوں کا بھی پتہ چل رہا ہے اور یہ کہ نمازوں کو جمع کرنے کا بھی پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی جاتی ہیں، دو دو کر کے. مسافر ہیں 2 رکعتیں پڑھیں گے. ظہر کے وقت میں بھی جمع کی جا سکتی ہیں اور عصر کے وقت میں بھی جمع کی جا سکتی ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے جمع تقدیم بھی فرماتے، یعنی پہلی نماز کے ساتھ اگلی کو ملا لیتے، اور یا پھر جمع تاخیر بھی یعنی آخری نماز کے ساتھ پہلی کو ملا لیتے. اور مغرب کی عشاء اور عشاء کی اکٹھی کی جاتی ہیں اور فجر کی الگ ہی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا دیکھیں یہ رخصت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو لینا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا کہ 3000 کا لشکر ہے. اگر یہ لشکر بار بار کتنا ہے 3000 کا نہیں جی 3 کا نہیں 30,000 کا لشکر ہے. تو اب اگر بار بار اس لشکر کو نمازوں کے لیے روکا جائے اور پھر وضو کرنا اور پھر سب کو دوبارہ سے اکٹھے کر کے چلانا تو وہ یہ مشکل امر ہے نا. ٹھیک ہے. تو نمازیں جمع ہو رہی ہیں کبھی پہلے وقت میں اور کبھی آخر وقت میں. تبوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ آن ملے. یہ سچے مومن تھے، بغیر کسی عذر کے بچھڑ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بعد میں آ کے ملے ہیں. سخت گرمی کا دن تھا. اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھینٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں، کھانا اور ٹھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے، میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں. تو ابو خیثمہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں. یہ انصاف نہیں، واللہ میں تم میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہ ہوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں. تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کر دو. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے کوئی بہانہ نہیں لگایا تھا جیسے منافقین آئے تھے نا جھوٹے بہانے کر کے کہ ہم نہیں جا سکتے.
انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ یہ جیسے ابھی کہا نا کہ کچھ مسلمان اپنے تھوڑی بہت سم ٹائم ہوتا ہے نا غفلت یا سستی آ جاتی ہے، تو یہ وہیں پر ہی تھے، لیکن جو ہی یہ دیکھیں پھر ایک دم سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات سستی آتی ہے نا ہمیں، تو کوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوہو یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ وہ احساس ڈال دیتے ہیں ہمارے اندر۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ان کی دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھینٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں۔ چھپر ہوتے ہیں جیسے آپ کسی جگہ پر اپنے باغ میں وہ ٹینٹ وغیرہ لگا لیں، ٹھیک ہے کیا؟ تو یہاں پر پھر انہوں نے محسوس کیا کہ کمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ میں ہیں اور وہ سخت گرمی کا موسم ہے، ادھر وہ سفر کر رہے ہیں اور میں یہاں پر ٹھنڈے پانی، میٹھے پانی، ٹھنڈے سائے اور خوبصورت عورتوں میں بیٹھوں۔ تو وہ پھر وہاں پہ اپنی بیویوں سے کہنے لگے میرے لیے بھی تم راستے کا سامان تیار کرو، میں تو نکل رہا ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں ہر صحابی کی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے۔ بعض اوقات ہم بھی کسی عمل میں اسی طرح پیچھے رہ جاتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم فرض نماز ہی بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی نماز ہمارے سامنے پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں او ہو میری بھی نماز رہ گئی تھی، تو پھر ہم ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی حکم کو لیتے ہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی شرعی حدود ہی ہوتی ہیں جو ہم نہیں توڑ رہے ہوتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے کچھ لوگ ہمارے سامنے ویسا ہی کرتے ہیں تو ہم ان میں ہی پڑ جاتے ہیں، انہی چیزوں میں، لیکن بعد میں سبحان اللہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک نفرت سی ہو جاتی ہے کہ نہیں بھئی یہ تو غلط چیزیں ہیں جن میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے نہیں میں تو نہیں یہ دوبارہ کرنے والا۔ تو مختلف فیزز انسان کے ایمان میں آتی رہتی ہیں، بعض لوگ ہیں جو ایمان میں بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار سستی اور غفلت آتی ہے، لیکن انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ضرور جڑا رہے تاکہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ صاف ہوتی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ سننا ہمارے لیے کتنا موٹیویشنل ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔